السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم بھائیوں، عقیدے کے سوالات میں سے ایک سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں؟ کیا نیک لوگوں کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس دعا کو نبی کے صدقے میں قبول فرما؟ اس سلسلے میں قرآن کریم نے بالکل واضح کر دیا کہ دعا کیسی ہونی چاہیے، دعا کا کیا طریقہ ہے۔ قرآن نے اس کے آداب، قرآن نے اس کا طریقہ بالکل واضح کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو تم پکارو گریہ وزاری کرتے ہوئے اور چھپ چھپا کر کے، انہ لا يحب المعتدین، وہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں اللہ نے ادب بھی بتایا کہ اللہ کو پکارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پکارے، اس کے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ وہ اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہو، یقین ہو کہ دعا قبول ہوگی، اور وہ چھپ چھپا کر کے پکارے۔ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سرکشی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی دعا میں بھی سرکشی ہو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، حد سے آگے بڑھنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دعا کا ایک اپنا طریقہ ہے، اگر اس طریقے سے ہٹ کر کے کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے تو یہ سرکشی ہے دعا کے اندر۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا۔ ابو داؤد کے اندر حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سنا دعا کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے سفید محل چاہیے جنت کے داہنی طرف۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے اللہ سے جنت مانگ اور جہنم سے پناہ مانگ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہوئے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ایسے اقوام آنے والی ہیں جو طہارت میں اور دعا میں غلو کر جائیں گے، حد سے آگے بڑھ جائیں گے، یعنی یہ اچھی چیز نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا کہ دعا کرو، اللہ سے جنت کا سوال کرو، جنت میں کیا تفصیلات ہیں اللہ تعالیٰ عطا، جنت مانگ لو، جنت میں داخل ہو گئے، وہ سب کچھ ملے گا جو آپ کو چاہیے۔ تو حدیث نے واضح کر دیا کہ دعا میں سرکشی کرنا، بہت زیادہ غلو کرنا پسند نہیں ہے، اور اہل علم نے جو اس کی تعریف کی ہے دعا میں غلو کیا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، ان میں سے اہم چیز ہے کہ ایسے طریقے پہ دعا کرنا جس کا ثبوت نہ ہو، یہ بھی دعا میں سرکشی ہے، یہ بھی دعا کے اندر حد سے آگے بڑھ جانا ہے، غلو ہے، جو کہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی دعاؤں کے اندر، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے ہوئے کبھی یہ فرمایا کہ میرے وسیلے سے تم مانگو؟ کہیں پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب اس کا ثبوت نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ کرام میں سے، نہ مہاجرین سے، نہ انصار سے، نہ تابعین اعظام سے، تو معلوم ہوا کہ یہ دین میں داخل نہیں ہے۔ اگر یہ داخل ہوتا تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دیتے۔ جب آپ نے دعا کرتے ہوئے اس نے اتنے آداب بتائے کہ آپ نے کہا دعا کرتے ہوئے آدمی کو قبلہ رخ ہونا چاہیے، آدمی کو ہاتھ اٹھانا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، مجھ پہ درود بھیجنا چاہیے، اللہ سے استغفار یہ سب کچھ آداب آپ نے بتا دیے، لیکن کہیں آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین میں داخل نہیں ہے، اس لیے آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا اور انبیاء کے وسیلے سے دعا کرنا، صدقہ طفیل میں دعا کرنا، اس سے شریعت نے منع کیا ہے، یہ وہ تعلیم نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے۔ یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے وسیلے سے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کرنے والا، آپ کی توہین کرنے والا ہمارے نزدیک مشرک اور کافر ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ پر ایمان کو واجب اور فرض مانتے ہیں، آپ سے محبت کو واجب اور فرض مانتے ہیں، ایمان کی بنیاد مانتے ہیں۔ جو آپ کی ذات سے محبت نہیں کرتا، جو آپ کی تعظیم نہیں کرتا، کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں، آپ سے بڑا منصب کسی اور کا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وسیلہ نامی ایک مقام ہے، آپ نے کہا کہ پوری دنیا انسانیت میں ایک شخص کو ملے گا وہ مقام کل قیامت کے دن۔ آپ نے فرمایا وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ ایک شخص کا مقام جو پوری انسانیت میں ایک کو ملے گا، آپ نے کہا مجھے امید ہے کہ وہ مقام مجھ کو ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں، منصب پر فائز ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دی؟ اس لیے کہ دین تو اسی کا نام ہے کہ جو نبی نے کہا، جیسے نبی نے کہا، جس طرح نبی نے کرنے کے لیے کہا، ویسے ہی دین ہے۔ دین اپنی خواہشات سے بڑھایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اپنی مرضی سے گھٹایا جا سکتا ہے، نہ دین میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ دین میں کمی ہو سکتی ہے۔ جو احادیث میں آداب بتائے گئے ہیں اگر کوئی اس کا انکار کرے تو ناجائز ہے، اور جو بتایا نہیں گیا اس کا اضافہ کرے تو یہ بھی ناجائز ہے۔
تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ نے امت کو تعلیم نہیں دی۔ کوئی کہتا ہے کہ اس سے دعا قبول ہو جاتی ہے، میرے بھائی یہ اہم سوال ہے کہ اگر یہ دعا قبول ہونے والی چیز ہے اس کے ذریعے سے، تو پھر کیوں حدیث میں آپ نے امت کو نہیں سکھا؟ نعوذ باللہ، کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھتے ہیں کہ اتنی اہم چیز ہے اور حدیث میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے؟ جب آپ نے ذکر نہیں کیا تو میرا عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے کہ وہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جس کا ذکر آپ نے کیا، جیسے آپ نے درود کے بارے میں فرمایا کہ جب تک کوئی شخص درود نہیں بھیجتا اس کی دعا کو معلق کر دیا جاتا ہے، اس کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ جو دعا درود کے بغیر ہے وہ کیسے قبول ہوگی؟ جو دعا درود کے بغیر ہے وہ دعا ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں وارد ہے، کیوں اس کا حدیث میں ثبوت موجود ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی آپ پیروی کریں، یہی حقیقی محبت ہے، یہ حقیقی اقتداء ہے۔ اور آپ کے منصب کا تقاضا ہے کہ جو آپ نے کہا اس کو لو، جس سے آپ نے روکا اس سے رک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی اور آپ نے منع کر دیا کہ دین میں اضافے نہ کرو۔ آپ نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو آپ نے فرمایا جو ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ آپ نے منع کر دیا امت کو، چاہے نیت جتنی بھی اچھی ہو ہم اضافے نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نبی کی عزت نہیں کر، نہیں، نبی کی عزت اور ہمارا عقیدہ کیا یہ واضح ہے۔ اور یہ دوسری چیز ہے کہ کیا ایسی دعا ثابت ہے کہ نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جس سے کوئی عیسائی ہم سے کہے کہ آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ہم عیسیٰ کو نبی اور رسول مانتے ہیں، عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں علیہ السلام، اور آپ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ دنیا میں واپس آنے والے ہیں قیامت سے پہلے۔ لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، آپ لوگ نہیں مانتے۔ ہاں، جیسے آپ مانتے ہیں وہی مانتے ہیں۔ آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ آپ عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کہتے ہیں، یہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ بندے اور رسول ہیں۔ تو کسی شخص کے کسی وجہ سے کوئی چیز چھوڑنے کی وجہ سے یہ کہہ دینا کہ اس کو مطلق طور پہ ایمانی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایسا درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ احادیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اہل علم نے اسے منع فرمایا۔ اس لیے کہ حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں، تو اہل علم نے کہا کہ یہ اضافہ ہے، اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث مشہور ہے لوگوں کے بیچ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش پر لکھا ہوا تھا، آدم علیہ السلام نے اس کے ذریعے توبہ کی۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ حدیث بے بنیاد ہے، ضعیف ہے، اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ حدیثیں بھی ہوں تو وہ ایسی ہوں جو صحیح ہوں، ثابت ہوں، احادیث جو پختہ ہوں، قوی ہوں۔ صحیح احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش پہ لکھا ہوا تھا، آدم علیہ السلام نے پڑھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس کے مقابلے میں صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب قحط پڑ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگ صحابہ کو لے کر کے باہر نکلے کھلے میدان میں، پھر وہاں پر انہوں نے کہا اللہ، جب نبی زندہ تھے تو نبی کے ذریعے سے ہم دعا کرتے تھے، یعنی ہم نبی سے کہتے تھے دعا کرنے کے لیے، لیکن آج آپ نہیں ہیں، لہذا ہم آپ کے چچا سے کہہ رہے ہیں، ان کو ذریعہ بنا رہے ہیں کہ وہ اللہ آپ سے دعا کریں۔ تو حضرت عمر نے حضرت عباس سے درخواست کی دعا کرنے کی، حضرت عباس سے دعا کی اور پھر بارش ہوئی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ کے نام سے دعا کر سکتے ہیں، تو پھر حضرت عمر نے کیوں دعا نہیں کی کہ اللہ نبی کے صدقے میں ہم کو بارش دے؟ کیوں کہا کہ اللہ ہم پہلے ایسا کرتے تھے کہ جب نبی زندہ تھے تو آپ کے پاس جاتے اور جا کر کے کہتے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، اور اب نہیں ہیں تو ہم ان کے چچا سے کہہ رہے ہیں دعا کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا آپ کی زندگی میں، آپ کی وفات کے بعد نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے آپ کا منصب اور آپ کا جاہ ذکر کر کے اللہ سے مانگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی اس مسئلے سے بالکل واقف تھے اور انہوں نے وہی چیز کی جو مشروع ہے، کسی زندہ شخص کے پاس جانا اور اس سے دعا کی درخواست کرنا، اگر وہ نیک اور صالح ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، عظیم اور جلیل القدر صحابی، ان سے کہا دعا کرنے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس کا ثبوت ہے، آپ نے اس کی اجازت دی ہے کہ زندوں سے دعا کروائی جا سکتی ہے، لیکن کہیں آپ نے احادیث کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا کہ میرے نام سے، میرے منصب سے مانگو۔ اگر یہ دین ہوتا تو آپ صحابہ کو ضرور سکھاتے۔ قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہیں اور جتنی دعائیں ہیں، آپ پوری دعائیں ایک طرف جمع کر کے دیکھیں، کسی بھی دعا میں کسی کے وسیلے کا ذکر نہیں ہے، اور احادیث میں جتنی دعائیں ہیں کسی بھی دعا میں کسی بھی وسیلے کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو
نیک توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔